والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ ایک بھائی کا سوال آیا کہ شیعہ مذہب کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو خلافت کا طریقہ کار ہے وہ جو ہے وہ خلافت کا طریقہ کار نص کے تحت ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے ریفرنس بھی دیا کہ یہ حسن اللہ یاری جو ہے یہ بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو سنی مذہب میں ہے وہ تو شورا کے تحت ہے، یعنی کہ باہم مشورے سے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری کتاب میں بھی ایک ریفرنس میں آپ کو دے دیتا ہوں، شیعوں کی کتاب سے بھی دے دیتا ہوں، تو دونوں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، روایت ہیں، ٹھیک ہے، آپ سن لیں، فیصلہ آپ خود کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسند احمد ہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، اور مسند احمد ہے اور صفحہ نمبر 410 ہے، ٹھیک ہے، اور حدیث نمبر ہے جی 859۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کے بعد ہم کسے اپنا امیر مقرر کریں؟ فرمایا، اگر ابو بکر کو امیر بناؤ گے تو انہیں امین پاؤ گے، دنیا سے بے رغبت اور آخرت کا مشتاق پاؤ گے، اور اگر عمر کو امیر بناؤ گے تو انہیں طاقتور اور امین پاؤ گے، وہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، اور اگر تم علی کو امیر بناؤ گے لیکن میرا خیال ہے تم ایسا نہیں کرو گے تو انہیں ہدایت کرنے والا اور ہدایت یافتہ پاؤ گے جو تمہیں صراط مستقیم پر لے کر چلیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک روایت تو میں نے آپ کو دے دی کہ یہ ہے سنی مکتبہ فکر کی۔ اب آ جاتے ہیں یہ جو حسن اللہ یاری ہے، آپ جو بتا رہے ہیں حسن اللہ یاری کے بارے میں، اس کے بارے میں بہت ساری ویڈیوز ایکسپوز کر چکا ہوں۔ میری ایک ویڈیو ہے، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اویلیبل ہے، میں نیچے اس کا بھی لنک دے دوں گا۔ خیر، تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ انہی کی کتاب ہے نہج البلاغہ، یہ آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوا حضرت علامہ مفتی جعفر حسین نے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے سامنے حضرت علی نے خطوط لکھے تھے، ٹھیک ہے، یہ ان خطوطوں میں سے ایک خطوط ہے، ایک خط ہے جو کہ امیر معاویہ بن ابی سفیان کے نام پہ لکھا تھا، یہ آپ ذرا سن لیجئے۔ جن لوگوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی، انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی تھی جس اصول پر وہ ان کی بیعت کر چکے تھے، یعنی کہ کون سا اصول؟ وہ والا اصول شورا، یعنی کہ باہمی مشورے سے۔ اب آپ دیکھیں، پہلی بات تو جن لوگوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی، پہلی بات تو یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ان کو تسلیم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق نہیں، اور جو بر وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں، اور شورا کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو ہے۔ وہ اگر کسی پر ایکا کریں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اسی میں اللہ کی رضا و خوشنودی سمجھی جائے گی۔ اب جو کوئی شخصیت پر اعتراض یا نیا نظریہ اختیار کرتا ہو، الگ ہو جائے، تو اسے وہ سب اسی طرف واپس لائیں گے جدھر سے وہ منحرف ہوا ہے، اور اگر انکار کرے تو اس سے لڑیں گے۔ آپ یہ دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، کیونکہ وہ مومنوں کی طریقے سے ہٹ کر دوسری راہ پر ہو لیا ہے، اور جدھر وہ پھر گیا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے ادھر ہی پھیر دیں گے۔ تو آپ کے سوال کا جواب تو میرے حساب سے تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ سب بکواس ہے، جھوٹ ہے۔ خلافت کا طریقہ ایک ہی تھا، وہ یہ تھا کہ جس پر باہمی مشورے سے جس کو خلیفہ بنا دیا گیا وہی خلیفہ ہوتا تھا۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ اپنی مرضی سے جی نص، پتہ نہیں کیا کیا باتیں، بڑی میں تو سمجھ سے باہر ہے۔ حسن اللہ یاری کی میں نے بہت ساری ویڈیو ایکسپوز کی ہوئی ہیں۔ ایک ویڈیو میں یہ کہتا ہے کہ جی خلافت تو نص کے تھرو ہوتی ہے، کون سا اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا، ٹھیک ہے، اور ان کو تو لوگوں نے خلیفہ بنایا، اور پھر اپنی ہی نہج البلاغہ ہماری کتاب تو نہیں ہے نا، تو بات یہ ہے کہ اسی میں یہ مینشن ہے۔ تو آپ نے سوال تو کیا، لیکن بھائی اس دجالی فتنے سے بچیں، اس نے امت کو بہت گمراہ کیا۔ اب تو اس کے اپنے جو شیعہ ہیں وہ اس کے خلاف انہوں نے فتویٰ نکال دیا ہے کہ اس کو بالکل نہ سنیں، یہ جو ہے یعنی کہ یہ غلط جو شیعہ ہے غلط پھیلا رہا ہے، اور غلط یعنی کہ یہ سارا کچھ کرتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔